نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج سورۃ البقرہ آیت نمبر 62 کا ہم مطالعہ کریں گے۔ آیت نمبر 62 کا ایک ہی آیت آج کے درس میں شامل ہے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی جو مسلمان ہیں، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہو گئے یعنی جو یہودی ہیں، والنصارى، اور جو عیسائی ہیں، والصابئین، اور جو صابی ہیں۔ یہ چار قسم کے لوگوں کی بات کی ہے جو مختلف ادیان کے ماننے والے تھے۔ من آمن باللہ، ان سب میں سے جو کوئی بھی اللہ پر ایمان لائے گا، والیوم الآخری، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے گا، تو اس کا کیا ہوگا؟ وعمل صالحا، اور نیک اعمال بھی کرے گا، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ایسے لوگوں کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس، یعنی ان کا صلہ ہے، ان کو اس کا ریوارڈ ملے گا۔ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف ہوتا ہے فیوچر کے بارے میں، پتہ نہیں کیا ہوگا، وہ بھی نہیں ان کو ہوگا، اور غم ہوتا ہے جو آپ کا ماضی گزرا ہوتا ہے کہ ماضی میں اگر کچھ غلط ہوا ہو تو اس کا غم ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیوں کیا تھا، تو ان کو ایسا کوئی معاملہ درپیش نہیں ہوگا۔ سب سے پہلے جو بات ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، تو اہل ایمان جو ہیں وہ تو مسلمان ہیں، ان کا تو ذکر ساتھ اس لیے کر دیا گیا کہ ساری کیٹیگری جو دین کے ماننے والے ہیں وہ ساری شامل ہو جائیں۔ یہاں سے آگے جو ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہو گئے، اس کا لفظی مطلب یہ بنتا ہے، تو یہودیوں کو یہودی کیوں کہا جاتا ہے؟ قوم یہود جو ہے، یہودی ایک بندے کو کہا جاتا ہے، تو قوم یہود یعنی یہود جو ہے ساری قوم کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں مفسرین کی دو رائے ہیں، بلکہ کئی رائے ہیں لیکن دو زیادہ اہم ہیں۔ پہلی رائے یہ ہے کہ یہ ہادا یہود سے بنا ہے، عربی لفظ ہے ہادا یہود، اور یہاں پہ بھی یہی ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا، تو ہادا یہود کا مطلب ہوتا ہے توبہ کرنا۔ تو کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے تھے اللہ تعالیٰ سے تورات لینے، تو پیچھے سے انہوں نے بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے اور ان کو سرزنش کی تو ان کو کہا کہ توبہ کرو، تو انہوں نے پھر توبہ کی تھی، اور یہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک دوسرے کو پھر قتل کیا تھا، اور 70,000 ان کے لوگ قتل ہوئے تھے، پھر ان کی توبہ جا کے قبول ہوئی تھی، تو یہاں سے ان کا نام یہودی پڑا۔ ایک رائے یہ ہے، ہادا یہودو کا مطلب توبہ کرنا، اور جنہوں نے توبہ کی تھی ان کو یہودی کہا گیا۔ دوسری رائے جو بڑی مشہور ہے وہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے اس میں جو سب سے بڑا بیٹا تھا اس کا نام تھا یہودا، اور اس کی وجہ سے انہوں نے اپنا نام یہ اختیار کر لیا اور پھر اپنے آپ کو یہودی کہنے لگے، اور پھر 12 کے 12 قبیلے، کیونکہ وہ بڑا تھا، بڑا بھائی تھا، تو اس وجہ سے یہ اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے، بہرحال اور بھی رائے پائی جاتی ہیں، تو یہودیوں کے بارے میں یہ ہے۔ اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہودی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد والنصارى، اور نصارہ جو ہیں، نصارہ کے بارے میں بھی دو رائے ہیں۔ ایک قرآن مجید سے ہی، جس طرح میں نے لفظی اس کے حوالے سے بتائی ہے
تو یہاں پہ بھی ایک رائے تو یہ ہے کہ سورہ صف میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا تھا کہ من انصاری اللہ، میرا کون مددگار بنتا ہے اللہ کے راستے میں؟ تو قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس وجہ سے نصارہ ان کو کہا جاتا ہے، انصاری سے نصارہ بنا۔ تو ایک تو یہ رائے ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ناصرہ بستی، ایک بستی کا نام تھا، اس کا نام ناصرہ تھا، اور وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ تو اس نسبت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ناصری کہا جاتا تھا، اور پھر ان کے ماننے والوں کو نصارہ یا نصرانی واحد ہے اور نصارہ جو اس کی جمع، تو ان کو نصارہ کہا گیا ہے۔ وَالصَّابِئِینَ، اور صابی یعنی صابی کی جمع صابین ہے، یہ کون لوگ تھے؟ اس کے بارے میں مفسرین کی بہت زیادہ مختلف آراء ہیں، لیکن اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ کسی نبی کے ماننے والے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ان کی تعلیمات کو بھلا دیا۔ بعض مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، عراق میں رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ کچھ نے کہا یہ موصل کے علاقے میں رہتے تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے تھے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ ہم حضرت نوح علیہ السلام کے دین پر ہیں، لیکن ود دی پیسج آف ٹائم جو ہے نا ان میں بھی تبدیلیاں آ گئی۔ انہوں نے فرشتوں کی پوجا کرنی شروع کر دی ہوئی تھی، ستاروں کی پوجا شروع کر دی ہوئی تھی، تو ان کے اندر مختلف چیزیں تھیں۔ بعض نے ان کو بے دین بھی کہا ہے، لا دین بھی کہا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا، اس وقت عربوں میں جو شخص اپنا دین چھوڑ دیتا تھا، جو پہلے دین پہ ہوتا تھا اس کو چھوڑ دیتا تھا، تو اس کو صابی کہا جاتا تھا۔ تو یعنی ایک طرح سے اپنے دین کو چھوڑنے والا یہ مشہور تھا۔ تو بہرحال جو ہے نا اس کا جو بھی مفہوم ہو اور جو بھی ہو، لیکن یہ اپنے زمانے میں کسی نبی کے ماننے والے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے۔ ورنہ اگر ویسے ہی ہوتے، بلا دین ہوتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو باقی جو مذاہب ہیں ان کی کیٹیگری میں جو کہتے ہیں وہی کے ماننے والے تو اس میں شامل نہ کرتے۔ بہرحال یہاں پہ 4 جو ہیں ادیان کا ذکر ہے۔ ایمان والے یعنی مسلمان، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مسلمان ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، صابی ہوں، یہ 4 کیٹیگریز بتا کے، اور قرآن مجید ظاہر ہے بہت زیادہ تفصیلات نہیں بیان کر سکتا، کیونکہ ایک کتاب ہے یہ۔ جیسے آپ سنتے ہیں، آپ کو پتہ ہے قرآن مجید میں صرف 25 جو ہے نا انبیاء کرام کا ذکر ہے، حالانکہ نبی 1,24,000 کے قریب ہوئے ہیں۔ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث ہے۔ تو ظاہر ہے اگر سارے انبیاء کا ذکر کیا جاتا تو قرآن مجید تو ہو سکتا ہے 4-5 جلدوں میں ہوتا، پھر آپ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا قرآن پاک ہم سے نہیں پڑھا جاتا۔ ابھی تو 1 جلد میں تو ہم سے کون سا پڑھا جا رہا ہے، اور ہماری حالت کیا ہے۔ تو اسی طریقے سے اب جو ادیان کی بات یہاں کی گئی ہے، تو یہ بیسیکلی اگزامپل کے طور پہ، یا جو بڑے ادیان تھے ان کی بات کی گئی، اور باقی اور بھی ادیان دنیا میں موجود ہیں۔ اصولی بات جو یہاں پہ بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، جس کسی نے اللہ پر جو ایمان لایا اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، تو ان پر کوئی خوف بھی نہیں ہوگا اور ان کو کوئی غم بھی نہیں ہوگا۔ یعنی اصل جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ نجات کا دار و مدار ایمان پر ہے اور عمل صالح پر ہے۔ یہ بات بہت ہی اہم ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے بھی اہم ہے، باقی ادیان والوں کے لیے بھی اہم ہے، اور خاص طور پہ جس کنٹیکسٹ میں یہ بات ہو رہی ہے، جس سیاق و سباق میں بات ہو رہی ہے، اصل میں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ بنی اسرائیل کا تسلسل کے ساتھ ذکر چل رہا ہے۔ اصل میں سارا خطاب، ساری کہانی بنی اسرائیل کی چل رہی ہے، اور ان کو یہ کہا جا رہا ہے بیسیکلی، اور پھر ساتھ باقی لوگوں کو بھی کہا جا رہا ہے۔ ڈائریکٹ خطاب تو بنی اسرائیل سے ہے، اور پھر مسلمانوں سے بھی خطاب ہے، اور باقی دنیا کے باقی مذاہب کے لوگوں کو بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ نجات کا دار و مدار جو ہے وہ ایمان اور عمل صالح پر ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں کسی قسم کی تخصیص نہیں ہے۔
اصل میں پچھلے رکوع میں جب ہم نے پڑھا تھا تو اس میں ہم نے پڑھا کہ یہودی جو ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان پر ذلت اور مسکنت مار دی گئی اور اللہ کا ان کے اوپر غضب ہوا. ٹھیک ہے، تو وہ کس وجہ سے ہوا تھا؟ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اللہ کے احکامات کا انکار کیا تھا، انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا اور ان پہ عمل نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. تو جب یہاں سے ایک اصولی بات یہ نکل رہی ہے کہ کوئی بھی قوم، یہ صرف یہودیوں کے لیے مخصوص نہیں ہے کہ وہ اللہ کی آیات پر یا اللہ کے احکامات پر عمل نہ کریں تو ان کے اوپر تو اللہ کا غضب ہو، اور باقی دنیا جو ہے نا وہ نہ کرے تو ان پہ غضب نہ ہو. ایسی بات نہیں ہے. یہاں سے یہ بات یہ سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر یہودی جو ہیں وہ اللہ کے حکموں پر عمل نہیں کریں گے تو ان پر اللہ کا غضب ہوگا، اللہ کی لعنت پڑے گی، اللہ کا غصہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو پھر جو دوسری قومیں ہیں اگر وہ بھی نہیں اللہ کے حکموں کو مانیں گے تو ان پہ بھی ہوگا. تو یہاں سے پھر ایک بات نکلتی ہے کہ وہ لوگ جو یہودیوں میں اللہ کے حکموں کو مان رہے تھے، نیک کام کر رہے تھے اور نبیوں کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم بھی مان رہے تھے، تورات کا حکم بھی مان رہے تھے، ان کا کیا بنے گا؟ تو یہاں سے یہ بات آگے پھر تمہید کے طور پہ سمجھ آتی ہے. یعنی یہ تمہید ہو گئی. اب جو مضمون بیان ہو رہا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ خواہ وہ مسلمان ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، صابی ہو، جو کوئی بھی ہے جو نیک کام کرے گا، جو اللہ پہ ایمان لائے گا، اللہ کی باتیں مانے گا، یوم آخرت پر ایمان لائے گا اور پھر نیک کام کرے گا تو اس کو اللہ کے ہاں اجر ملے گا. بے شک باقی اس کی قوم کے لوگ غلط کر رہے ہوں، اس کو اس کے ہاں اجر ملے گا اللہ کے ہاں، اور اس کے اوپر دنیا میں بھی کوئی غم نہیں ہے اور کوئی خوف نہیں ہے اور آخرت میں بھی نہیں ہے. جیسے سورہ حامیم سجدہ میں بھی آتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. کہ ان کو فرشتے آ کے کہتے ہیں جو کہتے ہیں نا ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر قائم رہتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، تو فرشتے آگے ان کو کہتے ہیں کہ آپ خوف نہ کھائیں، غم نہ کھائیں. ٹھیک ہے نا، آپ کو جنت کی بشارت ہو. ٹھیک ہے نا. یعنی بعض مفسرین نے کہا کہ موت کے وقت آگے فرشتے کہتے ہیں، لیکن وہ دنیا میں بھی آگے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں سے جو بات ہے وہ یہ اصل جو اس کا مضمون ہے وہ یہ ہے کہ ایمان اور عمل صالح یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. تو یہودیوں کا یہ عقیدہ اصل میں بن گیا ہوا تھا کہ ہم تو اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، بڑے لاڈلے ہیں، اور عیسائی کہتے تھے ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اور یعنی ان کا اس طرح کا وہ بنا ہوا تھا. یہودی بھی کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے نبیوں کے بیٹے ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں پھینکے گا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو منوا لیں گے زور زبردستی کر کے. ان کا عقیدہ یہ تھا. تو ہم جو ہے نا جنت میں جائیں گے جو بھی کریں. تو ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے. اور یہ بات جو ہے پھر آگے مسلمانوں کو بھی ہے. مسلمانوں میں بھی ایسے عقائد اور ایسے خیالات دنیا میں پائے جاتے ہیں لوگوں میں کہ جی ہم تو بخش جائیں گے اور تیرے محبوب کی امت میں ہیں، اور بس ایسی ہی باتیں کرتے رہنا کہ ایسے لگے کہ عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن قرآن مجید جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو بالکل ڈیفرنٹ جو ہے نا اسپیکٹ نظر آئے گا. یعنی قرآن مجید میں آپ پورا قرآن مجید پڑھیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ کہہ رہا ہے کہ یار ایمان لانے کے بعد عمل صالح، ایمان کے ساتھ عمل صالح اللہ نے ہر جگہ ذکر کیا ہے کہ آپ نے ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرنے ہیں. وہاں پہ کوئی تخصیص نہیں ہوگی. وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ کوئی جناب انبیاء کی اولاد ہے. جیسے اب ہمارے امت مسلمہ میں کیا ہے کہ جو سید ہیں وہ کہیں گے جی ہم تو رسول کی اولاد میں سے ہیں، ہم بخشے بخشائے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کے لوگوں کو بلا کے کہا کہ اپنے جو ہے نا سامان کر لو آخرت کا. حضرت صفیہ کو، اپنی پھوپھی کو کہا کہ اے صفیہ اپنا بچنے کا سامان کر لو. اپنی بیٹی کو کہا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اے فاطمہ اپنا بچنے کا سامان کر لو، میں تمہارے کام نہیں آؤں گا. یہ صحیح احادیث میں موجود ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہم کہیں گے نہیں جی فلاں کا وہ پکڑ لیں گے پلو اور بخشے جائیں گے. تو قرآن مجید کی تعلیمات میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے نا. ہاں اللہ تعالیٰ جس کو چاہے بخش دے، اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا. لیکن اصولی جو بات ہے، ایک ہوتا ہے ایکسیپشنل کیس، ایک استثناء اس کو اردو میں کہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز جو بالکل یعنی استثناء ایکسیپشنل کیس ہے. کہیں ایک واقعہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے کسی کو بخش دیا، اس بات کو آپ ہر جگہ پھیلا کے سب کے سامنے اسی کو نہ پڑھتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ذرا سی بات پہ بخش دیتا ہے، لہٰذا کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ بخش دے گا. یعنی یہ فلسفہ بیان نہیں کرنا چاہیے. کہنا یہی چاہیے، سارے جو علماء کرام ہیں
جو مفسرین ہیں، جو بھی واعظین ہیں، ان کو یہ بتانا چاہیے کہ بھائی نجات جو ہے وہ ایمان کے بعد عمل صالح سے ہوگی. یہ قرآن پاک میں بار بار ذکر ہے، اس کے بغیر نجات نہیں ہے. تو یہ اصل چیز ہے. اور اس سے آگے پھر یہ تو باقی قوموں کا ذکر ہوا نا، جو عیسائی ہیں، یہودی ہیں. اب اپنے اپنے دور میں تو انہوں نے اپنے نبی کو مانا، ٹھیک ہے، اور اگر نیک اعمال کیے ہیں تو وہ بخشے جائیں گے، ٹھیک ہے. لیکن اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اگر کوئی نہیں ایمان لائے گا تو اس کی بخشش نہیں ہے. اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایمان نہیں لاتا، میں اس کی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، دعوت میں جو شخص بھی میری بابت سن لے، یعنی اس کو پیغام پہنچ جائے، ٹھیک ہے، وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا، ٹھیک ہے نا. لیکن آج کے دور میں ایک جو فتنہ پیدا ہوا وہ بڑا اس حوالے سے اہم ہے، وہ ہے وحدت ادیان کا فتنہ، ٹھیک ہے. یعنی کچھ مفسرین جو ہیں، جو جدید مفسرین ہیں، انہوں نے اس سے یہ سبق نکالا کہ ظاہراً آیت کے ظاہر سے یہ نتیجہ نکالا کہ اللہ تعالیٰ تو یہاں کہہ رہا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور نیک اعمال کرے وہ بخشا جائے گا. لہٰذا آج کے دور میں بھی جو بندہ اللہ پر بس ایمان لے آئے اور آخرت پر ایمان لائے اور نیک اعمال کرے تو وہ بخشا جائے گا. حالانکہ یہ ان کی بالکل یہ غلط بات ہے، یہ گمراہ کن فتنہ ہے. جیسے اور آج کے دور میں طرح طرح کے فتنے پیدا ہو رہے ہیں، یعنی انکار حدیث کا فتنہ ہے، یا صحابہ کرام کی جو ہے وہ صحابہ کرام کے اوپر تنقید کرنے کا فتنہ ہے، یا اس کے علاوہ اور کئی اس طرح کے فتنے پیدا ہوتے رہتے ہیں ہر دور میں. تو یہ جو وحدت ادیان کا فتنہ ہے یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے. آپ کو کہا جائے گا کہ نہیں جی آپ کو کیا مسئلہ ہے، اگر عیسائی اپنے دین پہ عمل کر رہے ہیں اور وہ بڑا بندہ نیک ہے تو کیوں نہیں بخشا جائے گا، ایسے سوال کیا جائے گا. اسی طرح اگر یہودی ہے، اسی طرح کوئی اور دین کے ماننے والا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں یہ فرمایا ہے نا کہ اللہ پر ایمان لائے گا پھر روز آخرت پر نیک اعمال کرے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے زمانے میں اگر وہ اپنے نبی کو مان کے اللہ پر ایمان لایا اور اس نے آخرت پر ایمان لایا اور نیک اعمال کیے تو وہ بخشا جائے گا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے حضرت موسیٰ جنہوں نے ٹھیک کام کیے ہیں، حضرت موسیٰ پر ایمان لانے کے بعد اللہ پر ظاہر ہے وہ تو ایک ہی بات ہے، تو ٹھیک کام کیے، نیک اعمال کیے، وہ بخشے جائیں گے. لیکن اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے. اب ان کا جو نیک بندہ تھا، جو بالکل متقی تھا، جس نے حضرت موسیٰ کو بھی مانا ہوا تھا، اللہ کو بھی مانا ہوا تھا، روز آخرت کو بھی مانا ہوا تھا، اب حضرت عیسیٰ کو اس نے نہیں ماننا تو وہ کافر ہو گیا. بے شک وہ جتنا متقی، نیک، پرہیزگار انسان تھا، ٹھیک ہے، وہ کافر ہو گیا بالکل. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو بندہ مان رہا تھا، نیک ہے، ہر چیز اس کی پوری ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اگر حضور پاک کو نہیں مانا وہ کافر ہو گیا، ٹھیک ہے. یہاں سے بیسیکلی جو اہم بات ہے، جو بڑی قابل غور ہے اور سمجھنے والی ہے، وہ یہ ہے کہ جب کہا گیا نا من آمن باللہ، تو کچھ ظاہر پرست جو ہیں جنہوں نے بس کہا کہ جی اللہ پر ایمان. بھائی اللہ پر ایمان یہاں پہ قرآن مجید کا اصل میں اصول ہے، اور یہ بڑا واضح اصول ہے کہ ہر جگہ ہر مسئلے کی تفصیل بتائی نہیں جاتی. یعنی تھوڑا سا بتا کے انڈرسٹوڈ سمجھا جاتا ہے کہ یہ پیچھے سے ہم بات کرتے آ رہے ہیں تو انڈرسٹوڈ بات ہے. جیسے پیچھے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فرحمون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما بین یدی وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، اور اس پر بھی ایمان لاؤ جو تمہارے ساتھ ہے، جو اس کی تصدیق کرتا ہے. یعنی قرآن مجید پر بھی ایمان لاؤ جو تمہارے پاس کتاب تورات ہے اس کی بھی تصدیق کرنے والا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم قرآن پاک پر بھی ایمان لاؤ. یہ بنی اسرائیل کی بات چل رہی ہے اور مضمون چل رہا ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو نہیں بیان کر رہا، اور اس کا یہ اصول یہ ہے کہ
اگر کسی چیز کا ذکر نہیں کیا جاتا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہے نہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پہ جو تفصیل نہیں بیان کی ایمانیات کی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی ایمانیات کی نفی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا. ایمان باللہ جو ہے اس میں ایمان بالرسالت، ایمان بالملائکہ، ایمان بالرسل، یہ سارا کچھ شامل ہوتا ہے. تو ایک تو یہ بات غلط کی گئی کہ ایمان باللہ کا مطلب یہی سمجھا گیا. اچھا، دوسری بات بڑی سادی اور صاف ہے، عام سمجھ میں آنے والی ہے، یعنی بچوں کو بھی سمجھ آئے گی یہ بات. جو ان کو نہیں سمجھ آئی، وجہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں نہیں سمجھ آئی. اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے جو کہا ہے ہم وہ مان لیں. یہ تو نہیں ہے نا کہ اللہ کے اوپر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ بس اللہ ایک اللہ اوپر ہے، بس یہ ہم نے مان لیا. یہ مطلب نہیں ہے. ایمان باللہ کا مطلب ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اللہ تعالیٰ جو فرمائے گا ہم مانیں گے. ایسا ہی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یار میں نے یہ آخری رسول بھیجے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے آخری رسول بھیجا ہے، اور یہ تمام جہانوں کے لوگوں کے لیے رسول ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی کوئی کسی زمانے میں ہو، کسی علاقے میں ہو، کسی شہر میں ہو، کسی ملک میں ہو، ہر جگہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اب ایک بندہ کہے کہ جی میں آپ کو مانتا ہوں، یعنی میں آپ کے بالکل کسی بھی شخص کو کہ میں آپ کو بہت مانتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اس کی بات نہ مانے، تو یہ کیسے ہے؟ تو ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ایمانیات کی چیزیں بتائی ہیں وہ سب پہ ایمان لانا. تو یہ ایک مغالطہ پیدا کیا گیا، اور جو وحدت ادیان ہے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جی نہیں جی سارے دین ہی ٹھیک ہیں، اور کسی پر بھی جو ایمان رکھتا ہے وہ اس پر عمل کر رہا ہے، ٹھیک کام کر رہا ہے تو وہ بخشا جائے گا. ایسی بات نہیں ہے. اور اس کی اور آیات جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی قرآن مجید میں، سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ اسلام ہی ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 85 میں بتایا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ دین چاہے گا وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. جب یہ آیات بھی قرآن مجید میں موجود ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو پڑھے بغیر آپ ایک آیت کو لے کے اور اس کے بھی ظاہر کو لے کے اگر کہیں کہ نہیں جی وہ بھی جناب ٹھیک ہیں، وہ بھی بخشے جائیں گے، پھر وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے یہ جو اتنے نیک کام کر رہے ہیں یہ بخشے نہیں جائیں گے. مدر ٹریسا کا نام لیتے تھے، وہ تو فوت ہو گئی. اب اور بھی جتنے ویلفیئر کے کام کرتے ہیں، یہودی ہوں یا نصرانی ہوں دنیا میں، وہ بڑے بڑے کام کر رہے ہیں، جیسے آج کل بل گیٹ ہے یا اور کوئی بھی ہے. تو اصل چیز یہی ہے کہ وہ دنیا میں جو بھی اچھا کام کرے گا اس کو دنیا میں تو اس کا اجر مل جائے گا، دنیا میں وہ خوش ہو جائے گا، اس کو سیٹسفیکشن ہوگی، اس کو سکون ملے گا، جو بھی ہو. لیکن آخرت میں جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا اس وقت تک اس کا دین قبول نہیں ہے. ہاں، اس میں ایک ایکسیپشن ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کسی تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پہنچی نہیں، جو کہ آج کی دنیا میں تقریباً ناممکن نظر آتا ہے کہ کسی تک تعلیم نہ پہنچے، لیکن بہرحال اگر کسی تک نہ پہنچے، کوئی بندہ جنگل میں رہتا ہے، کسی ایسی جگہ رہتا ہے، اس کو نہیں پتہ کہ آخری رسول آئے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا تھا، اور اس تک ابھی تک بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں پہنچی، تو اور وہ ویسے ٹھیک ہے، یعنی نیک اعمال کر رہا ہے اور حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھتا ہے، شرک نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، تو وہ بخشا جائے گا. لیکن جس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پہنچ گئی تو وہ پھر اس کے اوپر لازمی ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. تو یہاں پہ حضرت سلمان فارسی کا بھی جو ہے نا وہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ انہوں نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ حضرت سلمان فارسی بہت بڑے صحابی ہیں اور ان کی بہت عمر ہوئی تھی. بعض جو ہے نا محدثین بیان کرتے ہیں کہ 400 سال ان کی عمر ہوئی ہے یا 300 سال، بہت زیادہ عمر انہوں نے پائی ہے. یہ پہلے مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے، پھر عیسائی ہو گئے، پھر وہاں سے جو ہے نا مدینہ چلے گئے، یہودیوں کے پاس چلے گئے، یعنی انہوں نے بڑا سفر کیا اس میں. اور انہوں نے جب مسلمان ہوئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ جو میرے ساتھی تھے جو نیک تھے اور اچھے کام کرتے تھے، میں ان کو جانتا ہوں، وہ بڑے نیک پاک لوگ تھے، تو ان کا کیا بنے گا. تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ جو پہلے دین پہ تھا اور نیک اعمال کرتا تھا اس کو حضور پاک کا اگر پتہ نہیں چلا تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب حضور پاک کا پتہ چل جائے گا تو پھر
جو ہے نا نہیں بخشے گا، یعنی پھر ایمان لانا ضروری ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اس میں ایک اور بات جو ہے بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ دو باتیں یہاں سے جو ہم نے سمجھا، ایک تو یہ ہے کہ قرآن مجید کی باقی آیات کو سمجھے بغیر، پڑھے بغیر، ایک آیت سے کوئی مطلب نکال کے اسی کی بیس پہ فلسفہ اور کوئی نظریہ بنا لینا، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ ظاہر ہے قرآن مجید کو ٹوٹل کو آپ پڑھیں اور باقی مضامین بھی دیکھیں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں، جیسے میں نے ابھی آیات پڑھی ہیں، تو پھر ایک نتیجے پہ آپ پہنچیں گے۔ اور اسی طرح جیسے ابھی میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے مسلم شریف کی، تو یہاں سے یہ بات بھی سمجھ آ رہی ہے، یہ بھی نتیجہ نکل رہا ہے کہ قرآن مجید کو حدیث کے بغیر بھی نہیں سمجھا جا سکتا۔ یعنی بڑی ایسی مثالیں موجود ہیں، پہلے بھی ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ قرآن مجید کو سنت کے بغیر اور حدیث کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا۔ یعنی ایکسپلین کرتی ہے سنت جو ہے، یہ اس کی شرح تشریح کرتی ہے، تو یہ دو چیزیں ہوں گی تو پھر قرآن مجید کی صحیح طرح تشریح ہوگی۔ اور اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ تم میرے بعد گمراہ نہیں ہوں گے اگر تم دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ ٹھیک ہے، وہ کیا ہیں؟ میری سنت یا حدیث اور قرآن مجید۔ ان دو چیزوں کو اگر مضبوطی سے تھام لو گے، اپنے دانتوں کی کچلیوں سے پکڑ لو گے، تو تم گمراہ نہیں ہوگے۔ آج کے دور میں جس قدر فتنے پیدا ہو رہے ہیں اور جس قدر غلط نظریات اور غلط فلاسفر جو ہے نا وہ اس طرح کی چیزیں پھیلا رہے ہیں، غلط نظریات، غلط فلسفے، تو ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کے ساتھ چمٹ جائے، ورنہ لوگ آپ کو لازماً گمراہ کر دیں گے اور کر رہے ہیں۔ اور دجالیت اور جو ہے نا کیا کہنا چاہیے، جھوٹ، فریب، ٹھیک ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا فتنے جو ہے نا پیدا ہو رہے ہیں اور بڑی تیزی سے پھیل رہے ہیں۔ اور خاص طور پہ آج کل کے سوشل میڈیا کے دور میں جھوٹی باتیں پھیلانا اور نعوذ باللہ جھوٹی احادیث اور اس طرح کی چیزیں، حالانکہ اس کے بارے میں بڑے سخت وعید ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے میرے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو میں نے نہیں کہی ہوئی، یعنی میرے بارے میں جھوٹ بولا، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اس میں حوالے سے بھی ہمیں بہت کیئرفل ہونا چاہیے کہ ہم کوئی بھی حدیث سمجھ کے آگے فارورڈ کر دیں، ہمیں پتہ نہ ہو یہ صحیح ہے کہ نہیں، تو اس میں بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو دوسرا اس میں جو بعض مفسرین نے ایک اور نقطہ نکالا ہے اس سارے مضمون میں سے، وہ بھی بڑا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ دنیاوی کامیابی کے اصول جو ہے نا وہ بھی سب کے لیے برابر ہیں۔ اس طرح دین کی بات ہوئی، اسی طرح دنیا میں کامیابی کے اصول بھی سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے برابر رکھے ہیں۔ جو کوئی قوم بھی محنت کرے گی وہ کامیاب ہوگی۔ اب اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ تو آخرت کی بات تھی، اگر کوئی مسلمان ہے اور اس نے نیک اعمال کیے ہیں تو وہ ٹھیک ہے جنت میں چلا جائے گا، لیکن دنیا کی کامیابی کے جو اللہ تعالیٰ نے اصول رکھے ہیں وہ بھی سب کے لیے برابر ہیں کہ محنت کرو تو پھر تم کامیاب ہوگے۔ آپ مسلمان سمجھے کہ میں میں مسلمان ہوں تو اللہ تعالیٰ مسلمان کے ساتھ نہیں ہے۔ دنیاوی کامیابی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی کامیابی کے جو اصول رکھے ہیں، ٹھیک ہے، آپ محنت کریں، اس میں بھی ایمانداری بڑی اہم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر ہم اس پہ نہیں چلیں گے تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زبردستی کامیاب کر دے گا اور ہم جناب ترقی کرنا شروع کر دیں گے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ تو جنہوں نے محنت کی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، امریکہ ہو، یورپ ہو، اور جو ملک ہیں وہ محنت کر رہے ہیں، وہ ترقی کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح ملکوں کی بات چھوڑ دیں، جو فرد ہیں، یعنی جو شخص، ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہم میں سے جو شخص محنت زیادہ کرے گا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب بھی کریں گے۔ ایک بندہ جو ہے نا وہ محنت ہی نہیں کرتا، بیٹھا رہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں سکون میں رہوں، کام نہ مجھے کرنا پڑے۔ والدین بھی کوئی کام کا کہیں تو کہیں نہیں جی میں تو بس ٹھیک ہے ایسے ہی صحیح ہے۔ والدین اس کو کہیں کہ یار تم محنت کرو، یہ بن جاؤ، ڈاکٹر بن جاؤ، انجینئر بن جاؤ، یہ کرو، ٹھیک ہے، آپ کو محنت کرنی پڑے گی۔ وہ کہے کہ نہیں بابا میں تو بس سکون ہی پسند کرتا ہوں، خیر ہے دیکھی جائے گی۔ تو بعد میں بڑا ہو کے کہے کہ جی میں تو کچھ نہیں بن سکا، آپ نے مجھے اس وقت بتایا نہیں تھا۔ تو یہ صحیح بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جی